إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا۔ یہی جو غرور نفس ہے، اسی کی بیس پر لوگ آخرت کا انکار کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان سے یا عقیدے سے آخرت کا انکار نہیں بھی کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر آخرت ان کے عقیدے میں تو موجود ہوتی ہے، زبان پر تو شاید ہوتی ہے، لیکن ان کے عمل سے نظر نہیں آتی۔ ان کے اصل میں ان کے آگے جو ہے نا عین الیقین جسے کہتے ہیں، آنکھوں دیکھا یقین آخرت پر نہیں رکھتے۔ وہ آخرت کو اصل میں جو ہے جانتے اور مانتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ہاں بس ایک جو ہے نا زبانی کلامی آخرت کو مان ضرور رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس بیس پر کرتے ہیں کہ وہ اعراض حق جو ان کے اندر ہوتا ہے، جسے غرور بھی کہتے ہیں، تو یہ غرور نفس کی وجہ سے انکار آخرت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سب کا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اب یہ یہاں پر دو مختلف کنٹراسٹ آ رہے ہیں، ایک وہ انسان جو کہ انکار حق کرنے والا ہے اور جو حق کو قبول کرنے والا تھا، ان کی آخرت، ان کے جو مرنے کے ایک تذکرہ بھی آئے گا کہ مرتے وقت جب ملائکہ کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے، اور ان کی روش کیا تھی دنیا میں، یہ بھی سامنے آئی جا رہی ہے، اور پھر ان کے لیے کیا جزا کا انتظام کیا جائے گا، یعنی کیا بدلہ ہے ان دونوں کے لیے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اور یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ وہی جو انسان آخرت کا انکاری ہوا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے سامنے لائی گئی ہے، لیکن اس کو پڑھ کے سن کے کیا کہتا ہے، یہ تو پرانے وقتوں کے پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ان میں کچھ عبرت کا سامان تھا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہدایت کا سامان تھا، بس وہ کہانیاں کہہ کر اسے آگے چل دیتا ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے۔ اب یہ باتیں یہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کی جو ہدایت کا سامان اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں باتیں کہ پرانی کہانی ہے، تو وہ اصل میں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے انکار کرنے والے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ کیا اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں یہ بات کر کے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انکار کی پاداش میں خود عذاب جھیلیں گے اپنے حصے کا، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی جہالت کے تحت، اپنی گمراہی کے تحت، اور انہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے عذاب میں سے بھی حصہ پائیں گے۔ تو یہ لوگ ڈبل اسے عذاب ماشاءاللہ انجوائے کریں گے، اپنی گمراہی اور اپنے بدعمالیوں کا بھی، اور جن لوگوں کو انہوں نے یہ بدعمالیوں پہ لگایا ان کا بھی وہ کچھ نہ کچھ حصہ وہاں سے پائیں گے، اور جو گمراہ ہوئے وہ اپنا حصہ ان کا برقرار رہے گا۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔
ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ان لوگوں کو بھی کہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اور جو برے کر رہے ہیں ان کو بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تو آ سکتا ہے، تو اور میں یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے اور لوگ بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں، تو ان سب کے ساتھ کیا نتیجہ ان کا نکلا۔ جیسے ابھی قوم لوط کا ہم نے پڑھا ریسنٹلی، تو وہ ذہن میں بھی ہوگا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کہ جو فرشتے ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ وہ بد فعلی کرنا چاہ رہے تھے، کہ وہ چیز جن کی وجہ سے ان پر عذاب آنا تھا، وہ ان فرشتوں کے ساتھ جو کہ انہیں عذاب دینے آئے، ان کے ساتھ وہ بد فعلی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پر حضرت لوط کے ساتھ جو ہے جھگڑا کر رہے تھے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہی جو ہے ہمیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم پر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں جو ہے تلپٹ کر دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں آج کی رات جو ہے آخری رات ملی ہے جس میں ہم اپنی گمراہی سے جو ہے نا شو آف کر سکتے ہیں بس۔ اور اسی طرح ایک اور بھی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قوم کے بادل آ رہے تھے، وہ کافی عرصے سے خوشحالی کا ماحول تھا ادھر، تو بادل آئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں جی اب تو ہمارے لیے زندگی پانی کا سامان ہو گیا، اب ہم خوشحال ہو جائیں گے دوبارہ۔ لیکن وہ کیا تھا، وہ بادل جو تھے اصل میں ان کا لیے عذاب لے کر آئے تھے، وہ بادل جو تھے اصل میں ان کے لیے عذاب لے کر آئے تھے۔ تو یہی ہے کہ وہ قوم جو ہے اپنی گمراہیوں میں بڑی دور نکل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے پکڑتے ہیں کہ جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ اب دنیا میں تو عذاب دے دیا، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیرزن کریں اگر آپ آخرت سے، آخرت کی ہمیشگی کی زندگی کا عذاب، وہاں تو اس سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ذلیل رسوا کرنے والا عذاب ان کا جو ہے انتظار کر رہا ہے، ان کا منتظر ہے۔ دنیا میں تو جو معاملہ ہوا سو ہوا، وہ دائمی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیمپریری چیز ہے، بس ہو گئی، ختم ہو گئے، نصف نابود ہو گئے بس۔ لیکن اصل نقصان یہ ہے کہ مہلت ختم اور اب دائمی عذاب کا دروازہ شروع ہوا۔ اصل رسوائی یہ ہے، اصل عذاب یہ ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ تو بات جب یہ سوال اپنے سامنے بھی رکھیں اور سوچیں کہ جس شخص کے ساتھ آخرت کے دن یہ معاملہ ہو، اس کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے تو کیا ہی جواب دے سکتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ علم رکھنے والے تو جانتے ہیں کہ آخرت کے دن تو پھر کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے، کافروں کے لیے محض عذاب اور عذاب ہی ہے۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہاری کرتوتوں کو سے خوب واقف ہے۔ اب یہی ذکر ہے یہاں، ذکر کہ جب روح قبض ہوتی ہے، جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے اپنی سرکشی چھوڑ کر جو ہے نا فوراً ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، ہم نے تو کوئی برا کام، کوئی برا قصور، کوئی برا فعل کیا ہی نہیں۔ لیکن ملائکہ جواب دیں گے کہ کر کیسے نہیں رہے تھے بیٹا، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، ایسے ہی تم چھوڑ دیے، ایسے ہی تم جو ہے باتوں سے جو ہے بچ جاؤ گے؟ نہ جی، اب تو جو کر چکے سو کر چکے، اس کی جو حساب کی کتاب تمہاری ہے اس میں سب
چیزوں کا اندراج موجود ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اب دوسرا کنٹراسٹ آ رہا ہے۔ ابھی اہل انکار کا، اہل کفر کا آیا روش اور ان کا جو انجام ہے اور ان کے ساتھ جو مرتے وقت معاملہ ہونا ہے اس کا ذکر آیا ایک، اور اب آ رہا ہے اہل ایمان کا۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے۔ جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات جو آئے ہیں، مطلب یہ جو کتاب آئی ہے، یہ نصیحت جو تمہاری طرف آئی ہے، یہ کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بہترین چیز ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے بڑی دولت جو ہے ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جس پر اللہ نے کہا کہ خوشیاں مناؤ اس پر کہ یہ چیز تمہیں عطا ہو گئی ہے۔ اور واقعی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید، جو کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور پھر اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے۔ صرف باتوں باتوں کے لوگ نہیں، متقی لوگ، کہ صرف کہہ دینا نہیں کہ بھائی بہترین چیز اتری ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو متقی ہیں بھی، جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے بھی ہیں، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ کس کو؟ متقیوں کو۔ تقوی واقعی اختیار کرتا ہے اس کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ کیا ہے ان متقیوں کے ساتھ معاملہ موت کے وقت کا؟ تو اس کا ایک پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان پاکیزہ روحوں کو جب قبض کیا جاتا ہے ملائکہ کی جانب سے تو کہتے ہیں وہ سلامتی کے ساتھ ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں، اور خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے کہ یہ سب ہدایت کی باتیں قرآن مجید اللہ کے نبی کے منہ سے سن کر بھی یہ لوگ جو قبول نہیں کر رہے حق کو، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ان کے یہ معاملہ جو ہے تمام کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ انہوں نے تو حدیں پار کر دی ہیں۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ یہ ہے اصل بات کہ جو بھی انکار حق کرتا ہے، جو بھی اللہ کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان پر اصلاً ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جو ہے آگ کا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس پر ظلم نہیں کر رہا، اللہ نے تو اپنا رحم فضل کرم کیا کہ پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کو کتاب نصیحت دی، اور پھر پیغمبر جب آ بھی گئے تو پیغمبروں کے بعد بھی کتاب نصیحت پہنچانے، اس کا پیغام پہنچانے والے لوگ موجود رہے جو کہ پہنچاتے رہے۔ تو
اس کو قبول کرنے والا جو ہے، نہ قبول کرنے والا جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ نے رحم کیا تھا، اس نے اپنے لیے ظلم پسند کر لیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ کیا ہے؟ اپنی بدبختی، اپنی بدعملی، اپنی بدفعلی کو اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ خود عناد کیا، خود اس کو نہیں تھاما، خود جو ہے کفر کی روش اختیار کی اور پھر اللہ پر ڈالتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، انہوں نے جو ہے راز کیا ہے، انہوں نے جو ہے ٹیڑھ اختیار کی ہے، تو پھر ہم نے ان کے دل ٹیڑھے کی، انہوں نے انکار حق کی روش اختیار کی ہے، پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ اللہ نے پہلے دیکھا ہے تمہیں، تمہارے اپنے عمل کے سبب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ ہر امت میں رسول آئے اور خبردار کیا، اور کیا خبردار کیا؟ کہ اللہ کی بندگی کرو، نہ صرف یہ کہ اللہ کی بندگی، باقی طاغوت کی بندگی سے بچنا بھی ہے، اس کا انکار بھی کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی بتایا کہ طاغوت کا کفر بھی کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، کہ جو بھی ساری قوتیں اللہ کے مخالف آ کر کھڑی ہیں، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتی ہیں، طاغوت طغیانی سے ہے کہ جو جیسے سمندر سے جو ہے طغیانی آ جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو رہا ہوتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کی حدود سے باہر جا رہا ہے، جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو وہ سب طاغوت ہیں۔ وہ کوئی بھی نظام ہو، وہ لوگ ہوں، وہ ایک انڈیویجول ہے، تو جو بھی اللہ کے مد مقابل کھڑا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس سے بچنا ہے بھی ہے، اس کا انکار بھی کرنا۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، یعنی کسی نے اختیار کیا اس ہدایت کو، کسی نے اس تعلیم کو رسول کی اختیار کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کیا۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ یہ جو ساری ہم دیکھتے ہیں بستیاں، جسے ہم کہتے ہیں اینشین ٹائمز کے، جو جنہیں ریونز بھی کہتے ہیں، تو وہ جو برآمد ہوتے ہیں، وہ ہم تو اس کو بڑا میوزیم میں رکھ کے سجا کے اس پر ٹکٹ لگا کے کمائی کا ذریعہ اور آرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اسے ثقافت کا نام دے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ عبرت کا سامان ہے کہ وہ قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، وہاں سے ختم کر دیا۔ وہ قومیں ہیں کہ جن کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، جن کے علامات، جن کی جو انجام ان پر گزرا ہوگا، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ سب سامان ہے، جن لوگوں کا یہاں پہ گھر ہوگا، وہ سب یہاں سے ختم کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے۔ تو کس نے کیا وہ نیست و نابود؟ وہ اللہ نے کیا۔ اور کیا پتا ان کے کوئی برے اعمال تھے کہ جن کے سبب ان کے اوپر یہ عذاب کا معاملہ پیش آیا۔ کتنے ہی پرانے وہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں عبرت کا باعث بننے چاہیے تھی، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس سے ٹکٹ لگا کے جو ہے نا اپنی انٹرٹینمنٹ کا جو ہے نا ریکریشن کا جو ہے اس کو سبب بنایا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کو دیکھ کر خشیت الہی کی طرف ہیں، نہ کہ اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ
کو جو ہے مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے شک جتنا مرضی چاہتے ہوں، جتنا مرضی یہ چاہیں کہ یہ لوگ جو ہے قبول حق کر لیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، آپ اس کے لیے جتنے ہی کرتے ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی روش جو اختیار کی ہے، تب اس کے سبب اللہ نے اگر ان کے دل پر مہر لگا دیے تو آپ زبردستی کچھ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی زبردستی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، بات ان تک پہنچا دینا ہے کہ میں ہوں اللہ کا نبی، میں ہوں یہ کتاب حق لے کر آیا، اور یہ مان لو۔ انکار کرو گے تو اپنے لیے خود اپنی ذات پر ظلم کرو گے۔ تو بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جتنے مرضی چاہیں کہ قبول کر لیں، یہ نہیں قبول کریں گے۔ جس نے جہنم میں جانا اپنے لیے جہنم پسند کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ بڑی گارنٹیوں اور شورٹیوں اور قسموں کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، زندہ تو نہیں ہونا، کسی دوسرے لگتا ہے کہیں اور ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ مختلف فلسفیاں بیچ میں پیش کرتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں آخرت کا، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ اللہ کیوں نہیں اٹھائے گا بھائی؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، جتنا مرضی تم خود انکار کر لو، اپنے منہ سے بول لو، پورے جو ہے نا کائنات کو بولتے رہو، تو تمہارے بولنے سے سچ نہیں ہو جائے گا۔ جو جھوٹ ہے تمہارے بولنے سے، اس کے بار بار تکرار سے، وہ سچ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ نے تو اپنے ذمے اس کو واجب کر لیا ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد تمام لوگوں کو یوم حشر جو ہے اکٹھا کرنا، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جیسی مرضی زندگی، کوئی اچھی کوئی بری، کوئی اطاعت والی کوئی نافرمانی والی، کوئی درمیانی جو بھی زندگی گزار کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اٹھانا ہے اور بدلے کا دین آنا ہے، کیونکہ اللہ نے دکھانا ہے کہ ہاں بھائی یہ حقیقت تھی، اور ان باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے، اور اب دیکھ لو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیا تم سچ سمجھتے تھے اور کیا تم جھوٹ سمجھتے تھے، لیکن آج دیکھو کہ سچ اور جھوٹ اصلاً کیا ہے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایک انسان جس نے پہلے وجود پایا، زندگی گزاری اور مر گیا، اس کو دوبارہ بنا دے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں غیر وجود سے وجود بخشا، کہ ہم وجود میں نہیں تھے اور پھر ہم وجود میں آئے، اسکریچ سے پیدا کیا۔ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، تو اٹھانا مشکل ہے۔ تو یہ عقل والوں کے لیے جو ہے نصیحت ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ کیوں نہیں اٹھائے گا یا کیوں نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ کے لیے تو بس یہ ایک کن ہے اور فیکون ہے، کہ اللہ نے کہنا ہے ہو جا، اور اس نے پھر ہو جانا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، طاقت۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا کوئی کویشچن ہے تو کر لیں۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.